وہ کون سی ایسی 6 عورتیں ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 عورتیں ایسی ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ ایک مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ اللہ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے عوض دنیاوی مفادات کا حصول، حالت ارتداد میں موت، دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، غضب الہی کا موجب بننے والے اعمال کرنا، منافقت، ہٹ دھرمی اور عناد کی بنیاد پر سنت سے تصادم، اپنی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا، اپنی بارسائی پر گھمنڈ، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق العباد تلف کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنا، اور شراب نوشی سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو نماز خوب پالتی ہیں، خوب روزے بھی رکھتی ہیں، ایک روزہ نہیں چھوٹتا ان کا، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حق میں، بعد میں بندے کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہے کہ بندے کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق پورے کرے۔ پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے کسی ایک حق کی پامالی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ اب آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی، اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ تیسرا، اور مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کا ماتحت۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔
جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں ہاتھ ٹخنوں تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو، اس کے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی سطر نہ ڈھانکے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا گیا تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، کو بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں نا، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک ایسی عورت جس کی نماز، روزہ یا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، جو شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، ناشکری کرتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 10 قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، شوہر کی نافرمانی کرنے والی، بے پردہ عورت، تیز زبان چلانے والی، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، ہر وقت موت مانگنے والی عورت، دین کا مذاق اڑانے والی عورت، چغل خور عورت، احسان جتلانے والی عورت، غیبت کرنے والی عورت، بال کھول کر چلنے والی عورت، غیر مردوں کو اپنی زینت دکھانے والی عورت۔ یہ 10 عورتیں ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ اس لیے ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور ہم سب کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے ہمیں، آمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اور آپ سب سے گزارش ہے جو مجھے سن رہے ہیں، میری ماں، بہنیں، بیٹیاں جو بھی ہیں، جو بھی مجھے اس وقت سن رہی ہیں، آپ کو یہ سب معلوم ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر یہ سب غلطیاں، کوتاہیاں اگر ہم سے ہو رہی ہیں تو ہم ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ سے ہمارے لیے کھول کے رکھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور آج سے ہم یہ عہد کریں
کہ ہم آئندہ سے یہ سب غلط چیزیں جو ہیں جو ہمیں جہنم تک لے جائیں گی وہ ہم آئندہ نہیں کریں گی انشاءاللہ۔